الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی قدر و منزلت کی مستحق میری ماں اور بہنوں، چند ہفتوں سے جب یہ کہنے سننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہر ہفتے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں کہ جن سے ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے دین کے اعتبار سے، اور پہلے کے مقابلے میں کسی نہ کسی درجے میں دین کے اعتبار سے ہماری زندگی بہتر ہو۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرمائی ہے، اسی طریقے کے مطابق ہر ہفتے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے تعلق سے اسی کی مناسبت سے احادیث اور واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے، پہلے کے مقابلے میں ہماری زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن ہمیں نصیب فرمایا، یہ جمعہ کا دن نہایت عظیم الشان دن ہے، نہایت عظیم الشان دن ہے۔ میرے اور آپ کے ذہن میں اس دن کے تعلق سے جو تصورات ہیں، یہ دن اس سے کہیں زیادہ عظمتوں کا اور عزتوں کا مستحق ہے۔ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اس دن کی برکت سے ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آ پاتے، لیکن اس دن میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسی کرم فرمائی ہوتی ہے، کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی خاص توفیق دی جاتی ہے کہ اس دن میں ان کا بھی نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس جمعے کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کر لیں، ارادہ کر لیں، اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، تو صرف تنہا جمعے کے دن گزارنے کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں کچھ دنوں کے اندر، کچھ مہینوں میں نہایت تبدیلی واقع ہو جائے۔ بہرحال ہم لوگ یہاں رک کر یہ نیت کریں کہ ہماری زندگی میں ہر آنے والا جمعہ وہ پہلے جمعے کے مقابلے میں دین کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے، اور دین کی جو باتیں بھی ذکر کی جائیں گی اس پر میں بھی عمل کروں اور ہم سب مل کر عمل کریں، صرف سن کر کے یہاں سے چلے نہ جائیں، بلکہ اپنے گھر میں اس کا تذکرہ ہو، اور بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو اس پر عمل کرنے کی رغبت ہونی چاہیے اور شوق دلانا چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی، اور تمام مخلوقات نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس ہفتے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ لوگوں کے سامنے اس وقت کا تذکرہ کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے، اذ قال ربک للملائکہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنے ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے تذکرے سننا اچھا لگتا ہے،
یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر اس کے ماں باپ نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگر بڑا کاروبار تھا، اگر دنیاوی اعتبار سے عزتوں کے مالک تھے، اگر دین کے اعتبار سے بڑے عالم تھے یا رفاہی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، جب بیٹوں کے سامنے، پوتوں کے سامنے اپنے آباء و اجداد کا تذکر آتا ہے تو ان کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سب کے والد، تمام کافروں کے، تمام مذاہب والوں کے، میرے اور آپ کے، ہم سب بھائی بھائی ہیں اسلامی اعتبار سے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ خاندان اتنا پھیلا، اس کے اندر اتنے فرقے اور اتنی برادریاں، اتنے خاندان بنے کہ وہ رشتہ دور ہوتے ہوتے چلا گیا، لیکن ہر کسی کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس لیے ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے کہ کسی اور کا تذکرہ نہیں بلکہ میرے اور آپ کے والد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ تذکرہ صرف قرآن کریم ہی کر سکتا ہے، قرآن کریم کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب نہیں کر سکتی۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے اس مضمون پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا زمین میں ارادہ فرمایا، اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پروردگار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ذرا سوچے تو صحیح، رب العالمین نے کیا جملہ ارشاد فرمایا فرشتوں کے سامنے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور آج کے دن مجھے صرف اور صرف اس پر بات کرنی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دنیا میں ایک عام سے عام انسان جو ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت بھی عقل دی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑا بہت بھی جس کے بعد شعور ہوتا ہے، وہ بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ پھر رب العالمین کے بارے میں ایک ایسا تصور کر لیں کہ ہر زمانے میں اربوں انسان دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اربوں انسان کا کیا صرف یہی مقصد ہے کہ وہ دنیا میں آئیں، ان کی اولادیں ہوں، وہ کھائیں پئیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں، پھر ایک دن انتقال ہو جائے، قبر میں چلے جائیں، قصہ ختم؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو، جس کے لیے بھینسیں ذبح کرنے کی اجازت دی، بکرے ذبح کرنے کی اجازت دی، جس کے لیے آسمان کو بنایا، جس کے لیے زمینوں کو بنایا، جس کے لیے مٹی سے قسم قسم کے درخت نکالے، سبزیاں اگائیں، پھل نکالے، قسم قسم کے پھول اگائے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دیں، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، صرف یہ مقصد کہ وہ کھائے پیے، اپنی منمانی زندگی گزارے۔ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، نہیں مانتی عقل، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پھر کیا مقصد ہے؟ ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جس پروردگار نے مجھے بنایا تو وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اگر انسان کی فطرت صحیح ہے، اگر اس کی طبیعت مری نہیں ہے، اگر اس کے دل میں تھوڑی بہت بھی شرم باقی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے محسن نے، جس نے مجھے بغیر مانگے زندگی دی، جس نے مجھے ایمان کی دولت دی، عافیت والی، خوشیوں والی، لذتوں والی، راحت و آرام والی ایک شاندار زندگی دی، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے کبھی پتہ تو چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری حیثیت کو واضح کیا رب العالمین نے کہ زمین کے اندر میں نے جو انسانوں کو بنایا تو اس کی حیثیت خلیفہ اور نائب کی ہے، کوئی معمولی حیثیت کا مالک نہیں ہے انسان۔ افسوس، صد افسوس، انسان نے اپنی حقیقت کو پہچانا نہیں پہچانا، بہت چھوٹی حقیقت اپنی پہچانی، اور بہت چھوٹے مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے اپنی زندگی، اپنے خاندانوں کی زندگی ایک بہت چھوٹے مقصد کے پیچھے تباہ و برباد کر دی۔ اللہ کرے ہم اتنے سے جملے کو سمجھ لیں، فی الارض خلیفہ، تو ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس حیثیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا میں ایک چھوٹے سے عہدے کا مالک، جو ایک عارضی عہدہ ہوتا ہے، اگر اس عہدے کا مالک کسی انسان سے چند لوگوں کے سامنے ہنس کر کے بات کر لے، گلے مل لے اور اپنے تعلق کا اظہار کر دے، وہ انسان پھولے نہیں سماتا۔ اگر کوئی ایم ایل اے ہو، اگر کوئی ایم پی ہو، اگر کوئی پولیس کا عہدیدار ہو،
اور وہ سڑک پر سے گزرے اور چند لوگوں کے مجمع میں سے ایک آدمی کے پاس آئے اور اس سے بہت خوش دلی کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر دے، تو وہ آدمی پھولے نہیں سماتا، اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے، اور بڑا خوش رہتا ہے کہ میرے سب لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ میرے تو فلاں سے تعلق ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے قریبی تعلق مستقل ہوں تو دوسرے لوگ بھی اس کو بڑے فخر کی نگاہ سے اور بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے تو فلاں صاحب سے تعلقات ہیں، اور ان کے آگے پیچھے رہتے ہیں، ان سے بنا کر کے چلتے ہیں کہ ان کے تو فلاں صاحب سے تعلق ہیں، یہ ان کے مقرب ہے۔ اور رب العالمین جو آسمانوں کا مالک، جو زمین کا مالک، جو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام مخلوقات کا مالک، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، رب العالمین کہتا ہے کہ زمین پر جتنی بھی رینگنے والی مخلوق ہے نا، یعنی انسان، جانور، پرند چرند، ہوائیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین کی پشت کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کی رسی میرے ہاتھ میں ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر نہیں رینگتا الا یہ کہ اس کی پیشانی کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں میری مٹھی کے اندر۔ اگر کوئی انسان اسی کو اپنا مقرب بنا لے اور اس کا مقرب بن جائے، یہ کتنی قابل فخر بات ہے کہ انسان جب دنیا داروں کے قریب ہوتا ہے اور ان کے اختیارات عارضی ہیں، چند سالوں کے بعد ختم ہو جائیں گے، اگر کسی مالدار سے تعلق ہو جائے تو وہ اس کی مالداری کے اوپر پھولتا ہے، حالانکہ نہیں معلوم کہ اس مالدار کو کب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں یا نہ بلائیں، تو اللہ تعالیٰ کب اس کو ایک رات میں مالداری سے لے کر مفلس بنا کر کے پیش کر دیں دنیا کے سامنے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ سینکڑوں واقعات روزانہ اس جہاں میں پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مالداروں کو، جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ ان کی پشتے بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک رات میں ایسا واقعہ ان کے ساتھ رونما کرتے ہیں کہ وہ کنگال اور فقیر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے لقمے کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات روزانہ پیش آتے ہیں، میرے بھی علم میں، آپ کے بھی علم میں ہوں گے۔ انسان کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ میں نے تم اپنا نائب بنایا ہے، فی الارض خلیفہ۔ کیسا نائب بنایا؟ کس کام کے لیے نائب بنایا؟ دنیا میں اگر کوئی انسان نائب بناتا ہے تو وہ بناتا ہے کہ جب اگر میں موجود نہ رہوں تو میری غیر موجودگی میں وہ کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے منزہ اور پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو کبھی غائب ہی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کی تو شان یہ ہے کہ ان کو نہ اونگ آئے نہ کبھی نیند آئے۔ تو پھر خلیفہ اور نائب بنانے کا کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں چاہتے تھے کہ میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کروں، بہت آسان کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جو زمین پر میری مرضی والی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسانوں کو پیدا کیا اس کی حیثیت کیا بنائی؟ خلیفہ کی، نائب کی، اپنی نیابت دی۔ اپنی نیابت کا تاج فرشتوں کے سر پر نہیں رکھا، حالانکہ فرشتوں میں عجیب و غریب الخلقت اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام انہیں یہ دیا کہ ان کی پیشانی پر پورا قرآن کریم لکھا دیا۔ سوچے تو صحیح کتنی بڑی پیشانی اللہ نے بنائی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ اگر ان کے سر کے اوپر 7 سمندروں کا پانی ڈالا جائے تو اس پانی کا ایک قطرہ بھی سر سے نیچے نہیں ٹپکے گا، 7 سمندر کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے ان کا دیدار کیا اور ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک کے سارے حصے کو بھرا ہوا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ایسی بڑی بڑی مخلوقات جو ایک لمحے میں 7ویں آسمان پر ہے اور ایک لمحے کے اندر زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب نہیں بنایا، اللہ نے اس کو اپنا نائب نہیں بنایا، جنات کو اپنا نائب نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نیابت دی تو انسان کو نیابت دی، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلافت کا تاج اگر کسی کے سر پر ہے تو میرے اور آپ کے سر پر اور انبیاء علیہم السلام کے سر پر رکھا۔ اور خلافت کس چیز میں دی؟ اس چیز میں کہ میرے بندے جب دنیا میں جائیں گے تو ایسی زندگی گزاریں کہ جو زندگی میری نظر میں پسندیدہ ہے،
جس زندگی سے میں راضی ہو جاؤں، جس زندگی سے میں خوش ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کیا کہنے؟ اگر اس والی بات کے تناظر میں، اگر اس والی بات کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں تو پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت تک، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یہ چاہتے تھے کہ میں وہ کام کر دوں جس سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میں زندگی کا وہ نمونہ پیش کر دوں جو میرے رب العالمین کا پسندیدہ ہے۔ ایک واقعی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا اور اللہ تعالیٰ نیابت دے کر یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری مرضی والی زندگی گزارے۔ اب ایک واقعی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہی تو ہے نا کہ ہم لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن یوں نہیں آ پاتے کہ ہماری خواہشات آڑے آ جاتی ہیں، ہمارا کاروبار آڑے آ جاتا ہے، ہماری مشغولیات آڑے آ جاتی ہیں، ہمارا نفس آڑے آ جاتا ہے، ہماری تمنائیں آڑے آ جاتی ہیں، ہمارا راحت و آرام آڑے آ جاتا ہے۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے نا۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھا اور بھی لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن ان کی زندگی کا نمونہ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مؤمنین سے۔ کن مؤمنین سے؟ ان مؤمنین سے اذ یبایعونک، جب آپ سے وہ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی جتنے اخلاص کے ساتھ وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کو معلوم تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان اتار دیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور قریب ہی ان کے لیے ایک فتح متعین کر دی۔ پورے قرآن کریم میں کل میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے جب اس آیت پر غور کر رہا تھا کہ اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنے کا اللہ نے جو جن کے لیے یہ گواہی دی ہو اور جن کو یہ مانا ہو کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں اور انہوں نے وہ والی زندگی گزاری ہے کہ جو اللہ کو پسند آئی ہے، تو قرآن کریم میں ایسے کتنے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو شاید میری طرح آپ لوگوں کو بھی حیرانی ہوگی کہ میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر پورے قرآن کریم کو بالاستیعاب دیکھا اور دکھوایا، تو صرف 5 جگہ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ راضی ہو گیا کا تذکرہ فرمایا۔ پورے قرآن میں صرف 5 جگہ، 5 لوگوں کا تذکرہ۔ ایک سورہ مائدہ کے آخر میں یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک سورہ توبہ کے اندر، اور پھر تیسرا یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا سورہ حجرات کے اندر، اور چوتھا سورہ مجادلہ کے اندر، اور 5واں سورہ بینہ عامہ والے پارے کے اندر۔ یہ 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر صرف رب العالمین نے فرمایا میں ان لوگوں سے راضی ہوں۔ پورے قرآن کریم میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہیں نہیں ملا کہ 5 کے علاوہ کوئی ایسا مقام ہو جہاں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں۔ کوئی تو بات ہوگی ان لوگوں کے اندر کہ جو اللہ نے صرف 5 جگہ جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب میں نے آپ کو سنانے کے لیے کیا۔ وہ کون لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوئے؟ اگر ہم نے ان لوگوں کا نمونہ اپنے سامنے، اپنی زندگی میں، اپنے دماغ میں اور دل میں اتار لیا تو یہیں سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آنے لگے گی، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جس کو احادیث کی دنیا میں اور تاریخ کی دنیا میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ بیت اللہ کے اندر مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، اور آپ نے اور آپ کے اصحاب نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ نے طواف کیا ہے، آپ کے ساتھ قربانی کے اونٹ ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی کنجیاں ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو عمرہ کیے ہوئے تقریباً 8 سال گزر چکے تھے۔ 8 سال سے کسی نے عمرے کا یا حج کا ارادہ نہیں کیا تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں پر کفاروں کا غلبہ تھا اور ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی حکومت تھی۔ اللہ کے نبی کو یہ تو دکھا دیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ والا کام اور یہ والی فتح کب ہوگی، کون سے سال میں ہوگی، اسی سال ہوگی یا آئندہ سال ہوگی۔ نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے سامنے ذکر کیا، صحابہ کے دل میں شوق تھا، محبت تھی، ولولہ تھا، فوراً صحابہ نے تیاری کرنی شروع کر دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کے شوق کو دیکھ کر تیاری کرنی شروع کر دی،
اور تقریباً 1400 سے لے کر 1500 تک صحابہ کرام تیار ہو گئے اور بیت اللہ کا قصد کر لیا اور ذوالحلیفہ سے بیر علی سے احرام باندھا اور عمرے کے ارادے سے نکل دیے. جانور ساتھ تھے اور احرام باندھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام توحید کا ترانہ ان کی زبانوں پر اور بیت اللہ کی طرف دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں. جب وہاں کے کافروں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں تو کافروں کے درمیان مشورہ ہوتا ہے اور مشورے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہماری تو مونچھ نیچی ہو جائے گی, ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی کہ مسلمانوں سے کافر ہار گئے. اس لیے خبردار اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اصحاب کو بیت اللہ کے اندر قطعاً داخل نہ ہونے. یہ وہ والا دور ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک لشکر لے کر مکے سے باہر آ جاتے ہیں اور وہاں پر انتظار ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کافروں کا ایسے ایسے ارادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا. اللہ کے نبی نے راستہ بدل دیا کہ میرا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, میں تو عمرے کے ارادے سے آیا ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ پر پہنچے دوسرے راستے سے, بڑے تنگ راستے سے, بڑے مشکل راستے سے, تو وہاں پر حدیبیہ پر آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی, آپ کی جو ناقہ تھی, وہ بیٹھ گئی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی ہے یہ بگڑ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری یہ اونٹنی بگڑتی نہیں ہے, اس کی عادت نہیں ہے, اس کو اسی نے بٹھایا ہے کہ جس نے ہاتھیوں کو بٹھایا تھا. یعنی اصحاب فیل کا جب واقعہ ہوا تھا, جب بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تھا کچھ لوگوں نے اور وہ ہاتھی پر فوج لائے تھے, تو اللہ نے اس مقام کے اوپر کچھ قریب بیت اللہ کے ہاتھی کو بٹھا دیا تھا اور پھر وہ چل نہیں سکا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے اس کو حکم دیا یہ بیٹھ جائے. شاید میرے رب العالمین کا اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سال بیت اللہ میں پہنچانے کا منشا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت یہ جو مکے کے لوگ ہیں یہ ایسی جو بھی بات کریں گے کہ جس سے شعائر اللہ کی اور اللہ کی ان مقدس مقامات کی تعظیم وابستہ ہو تو میں مان لوں گا, یعنی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. بس میرا ارادہ تو یہ ہے کہ مجھے عمرے کے لیے جانے دیا جائے اور میرا اس کے علاوہ کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیت اللہ کی طرف سے, وہاں سے مکے کی طرف سے وفد آنے شروع ہوئے اور سفیر آنے شروع ہوئے. ادھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر کے بات چیت کریں اور ان مشرکین کو بتائیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ارادہ ہے, ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور آنے نہیں دیا, اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیعت کرو مجھ سے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اس کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ کے نبی نے تمام حضرات سے بیعت لی اور کہا کہ مجھ سے بیعت کرو موت کے اوپر, اور اس بات کے اوپر بیعت کرو کہ ہم جب تک ان کافروں سے لڑیں گے جب تک ہم میں سے ایک کی بھی جان باقی ہے, اور ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. صحابہ کرام جوش و خروش سے بھرپور ہو کر صحابہ کرام نے سب نے اس درخت کے نیچے جو کیکر کا درخت تھا وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان لٹا دیں گے خون کے آخری قطرے تک, اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اور ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک جان میں جان ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کو آگے کر دیں اور ہم خود پیچھے ہو جائیں, خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور جنگ لڑیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. جب ان کافروں کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر ان کے ہوش خراب ہو گئے, وہ حواس باختہ ہو گئے اور انہوں نے فوراً صلح کے لیے بھیجا. اب جب صلح لکھی جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ ہماری صلح کی یہ شرط ہے کہ آپ اس سال بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے, آپ کو اس سال مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. صحابہ کرام بلک اٹھتے ہیں, صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم حق پر ہیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم جان دینے کے لیے اور آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے, آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ پرواہ نہ کریں, ہم دب کر کے صلح نہیں کریں گے, ہم اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منظور ہے یہ والی شرط, آگے بولو. کیوں منظور کی یہ والی شرط اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ والی صلح ہو اور ہم اس سال بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہوں
تمام صحابہ کرام کے جذبات کو کچلا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور صحابہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام منظور فرما لیتے اس کے بعد کسی صحابی کی مجال نہیں ہے کہ اس صلح کے خلاف جائے، تمام صحابہ منظور کر لیتے۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ طے کی جاتی ہے کہ آپ آئندہ سال آئیں گے، اور آپ آئندہ سال آئیں گے صرف 3 دن کے لیے آپ کو رکنے کی اجازت ہوگی، 3 دن کے اندر آپ اپنے عمرے سے لوٹیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منظور ہے۔ ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر کے آپ کی طرف جائے گا تو آپ اس بندے کو واپس کریں گے ہماری طرف، اور اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کی طرف چلا جائے گا تو آپ کو اس بندے کو واپس مکے کی طرف بھیجنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی بندہ ادھر ہماری طرف آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط کے اوپر تمام صحابہ کرام کو پھر غصہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنی دب کر کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ آپ اشارہ تو کریں، ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کا ہم برا حال کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ والی شرط بھی منظور۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو اتنا دب رہے تھے یہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی منشا ہے، اور ان لوگوں کی جو شرائط ہیں وہ آپ منظور کر لیجیے، ساری کی ساری شرائط پر۔ اسی دوران کے صلح لکھی جا رہی تھی، ابھی نہیں لکھی گئی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ان کے والد ان کو روزانہ مارا کرتے تھے، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ کس طرح سے اس اللہ کے بندے نے ہزاروں جتن کرنے کے بعد ان مشرکین، ان کافروں کی بندش سے، ان کی جکڑ سے آزادی حاصل کر کے مسلمانوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں میں شامل ہو جاؤں گا تو ہمیشہ کے لیے اس سزا سے میں چھٹ جاؤں گا۔ اب وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ کافر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پاسداری کیجئے، یہ کافر آپ کی طرف آیا، آپ کو اس کو لوٹانا پڑے گا۔ تمام صحابہ کرام کو غصہ آ جاتا ہے، پھر جذبات سے بھرپور ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، ابھی دستخط نہیں ہوئے، ہم اپنے بھائی کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک اس شخص کو مانگا ہوا ہی دے دو، اگر اس کو معاہدے کے خلاف سمجھتے ہو تب بھی میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ مجھے بخشش کے طور پر اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ صحابہ کرام روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع کو وہ تڑپ گئے، لرز گئے، کیونکہ جاتے ہوئے جب ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کیا گیا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ سے کہا کہ آپ اپنے ایک مسلمان بھائی کو جو کیسی مشقتوں سے، اتنی مشقت و تکلیف برداشت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا تھا، پھر کافروں کے حوالے کر رہے ہو تاکہ وہ مجھے مارے اور میرے اوپر روز زیادتیاں کریں۔ بعض صحابہ کرام کے تلواروں کے اوپر ہاتھ چلے گئے، لیکن مجال ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے ذرہ برابر بھی کوئی اس حکم سے آگے بڑھ جائے۔ یہ سارے کے سارے جو جذبات کچلے جا رہے ہیں، سارے کے سارے جو مشورے رد کیے جا رہے ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالی نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، خدا کی قسم میرے رب نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم حق پر اور یہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جنگ کے دوران مارے گئے تو ہم مر کر جنت میں جائیں گے اور ہم شہید کہلائیں گے، اور اگر یہ مر کر مارے گئے تو پھر یہ جہنم رسید ہوں گے، جہنم کے اندر جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب تینوں باتیں ایسے ہی ہیں تو پھر آپ جہاد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، ہم اس صلح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میرے رب نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ میں اس صلح کو مان لوں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے اس صلح کو مان لیا، تمام صحابہ کرام نے اس صلح کو مان لیا۔ یہ ہوتی ہے وہ زندگی۔ اس کے بعد جب جا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ والی سورہ فتح نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، جاؤ پیغمبر خوشی کے ساتھ، ہم نے تمہیں بہت بڑی فتح دی ہے، بہت بڑی فتح دے دی، اور وہ فتح مکہ تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی فتح جو تھی وہ یہی دب کر صلح تھی، صلح حدیبیہ تھی، یہ صلح حدیبیہ تھی۔
اللہ تعالی نے اس دبنے کو مسلمانوں کو عزت کے ساتھ بدل دیا، مسلمانوں کی شان و شوکت کے ساتھ بدل دیا، مسلمانوں کے لیے فتح کا، مسلمانوں کے لیے مدد کا، مسلمانوں کے لیے نصرت الہی کا پیش خیمہ بنا کر کے ثابت کر دیا۔ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی والی زندگی گزارنا، یہ جو انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خلیفہ اور نائب ہے۔ صحابہ کرام کی تو عجیب و غریب واقعات ہیں، عجیب و غریب جنون والے۔ ایک صحابی گزرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد کا میدان ہے، اللہ کے بڑی سخت ترین لڑائی تھی غزوہ احد کی۔ ان دونوں حضرات کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں الگ چل کر، اور پہلے میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں گے، اور بعد میں آپ دعا کریں گے میں آمین کہوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کل میدان جہاد میں میرے ایک سخت ترین دشمن کے ساتھ حملہ ہو، جو بڑا سخت ہو، بڑا طاقتور ہو، بڑا زورآور ہو، بڑا سخت ترین ہو، اور میں اس سے حملہ کروں اور خوب گھمسان کی لڑائی ہو، اور پھر اس کے بعد میرے ہاتھ پر اے اللہ اس کو موت دے دیجیے گا اور میں اس کو قتل کر دوں، اور پھر میں اس کا مال و دولت حاصل کر لوں۔ ان دوسرے صحابی نے اس دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد یہ صحابی دعا کرتے ہیں، خدا کی قسم دل کے کانوں سے سنیں کیا دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کل میدان جہاد کے اندر میری ایک بڑے سخت ترین دشمن سے، بڑے زور آور دشمن سے مقابلہ ہو، بڑا طاقتور ہو، بڑا خطرناک مقابلہ ہو، اے اللہ پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے، مجھے قتل کر دے۔ سوچ رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے، کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ مجھ پر غالب آ جائے، مجھ کو قتل کر دے اور میں شہید ہو جاؤں۔ اس سے آگے جملہ سنیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ پھر ایسا ہو کہ وہ میری ناک کاٹ دے، اے اللہ ایسا ہو کہ وہ میرے کان کاٹ دے، میرے کان، ناک، آنکھ کاٹنے کے بعد وہ مجھے اس طرح سے شہید کرے کہ میری یہ ساری کی ساری چیزیں کاٹ دے، اور پھر جب کل میدان قیامت میں میرے تیرے سامنے کھڑا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کریں اے اللہ، اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، تیرے ناک کان آنکھیں کہاں ہیں؟ تو میں یوں کہوں کہ اے اللہ تیرے راستے میں تیرے نبی اور رسول کی محبت میں میں نے اپنے ناک، کان اور اپنی آنکھیں قربان کر دی تھیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں کٹوا دی تھی۔ چنانچہ اس دعا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آمین کہا، اور اس کے بعد اگلے دن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے شہداء کا معائنہ کیا گیا تو ان صحابی کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کی ناک اور کان کاٹ لی گئی تھی اور ایک دھاگے کے اندر پرو کر کے پھینکی ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اچھی دعا کی تھی، مجھ سے اچھی دعا کی تھی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ عالم تھا۔ آخر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بہت ادب کے ساتھ، کہ ایک مقصد وہ ہے جو صحابہ کرام کی زندگی کا تھا کہ ہم سے دین کے اعتبار سے ہماری زندگی میں کیا ہلچل ہے، دین کے اعتبار سے ہماری زندگی میں کیا مقصد ہے، ہماری زندگی میں دین کا کتنا پہلو غالب ہے، ہم روزانہ دین کے اعتبار سے کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ ایک مقصد میرا اور آپ کا بھی ہے کہ ہمارا کاروبار کتنا بڑھ رہا ہے، ہمارا کھانا کتنا اچھا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا پہناوا کتنا اچھا ہوتا جا رہا ہے، ہماری گھومنے کی جگہوں کا معیار کتنا اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں ان ساری چیزوں کے لیے منع نہیں کرتا، نہ قرآن و حدیث نے منع کیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کے دین کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نمازیں کتنی بہتر ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں میں دینی تعلیم کا شعور کتنا بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے بچوں میں حلال اور حرام کی تمیز کتنی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں میں حرام کام کتنے کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے بے حیائی کتنی کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں سے گانے سننے کا ماحول کتنا کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی دیکھنے کا ماحول کتنا کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں بڑوں کی توہین کتنی کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں میں سنتوں کا اہتمام کتنا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا داخل ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، قیامت کے دن اور قبر کے اندر یہاں پر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، ڈور کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے کہ آپ کر لیں جو کچھ بھی کر لیں، کاروبار میں اتنا گھس جائیں کہ اللہ کی نمازوں کو بھول جائیں، اللہ کے دین کو بھول جائیں، جمعے کا اہتمام بھول جائیں، اللہ کی یاد کو بھول جائیں، حلال حرام کی تمیز بھول جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک زمانہ اور ایک وقت ہر کسی کے اوپر ایسا آنا ہے کہ نہ اس کا مال کام دے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام دے گی، نہ بچہ کام دے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے اور کہے گا کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پہچانتا نہیں۔
میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی خلافت کا تاج دیا ہے، ہر ایک کو اپنا نائب بنایا ہے، اور یہاں پر آزمائش اتنی ہے کہ ہم وہ والی زندگی گزارتے ہیں کہ جس سے ہم راضی ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہماری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، ہمارا دل خوش ہے، ہمارے بچے خوش ہیں، ہمارے گھر والے خوش ہیں، ہماری بیوی راضی ہے، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے۔ یہاں پر اتنی آزمائش ہے کہ ہم زندگی کے گزارنے کا ہمارا ڈھنگ کون سا ہے، ہمارا طریقہ کون سا ہے، وہ والا جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے، یا وہ والا ہے کہ جس سے ہم اور ہمارے گھر والے، ہم جس کی بندگی کر رہے ہیں، ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم جس کے ساتھی بن چکے ہیں، یعنی شیطان اس سے راضی ہوتا ہے یا رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ آج جمعے کے دن ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور اس بات کا جائزہ لیں۔ اور دوسری بات آخر میں یہ گزارش ہے کہ جمعے کا دن، شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا اور بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جمعے کے دن صرف جمعے کا دن نہیں ہے، یہ نہانے دھونے کا اور جمعے کی صرف 2 رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جمعے کے دن ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزرنا چاہیے، جمعے کے دن کم سے کم ہم یہ کوشش کریں کہ آج کے دن جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے دن حرام نہیں دیکھیں گے، آج کے دن حرام نہیں کھائیں گے، کچھ تو ہو جو رب العالمین کے دربار میں قیامت کے دن پیش کر سکیں۔ مسجد کے اندر جمعے کے دن شروع میں آنے کی کوشش کریں، بڑے حضرات آگے کی صفوں کو بھرنے کی کوشش کریں، ایک اہتمام کے ساتھ آنے کی کوشش ہو۔ جمعے کے دن اور عام دنوں کے اندر آنے کا وہی وقت ہو تو پھر جمعے کے دن کی کیا تبدیلی آئی، جمعے کے دن کو ہم نے کیا سمجھا۔ اور آخر میں بھی آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے، ہم تو ہاتھ جوڑ کر آپ سے صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں، توفیق دینا اللہ کا کام ہے، لیکن کہنا اور سننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہفتے میں 1 نماز عام طور سے پڑھنی نصیب ہوتی ہے، اس نماز کو تو کم سے کم سنت کے مطابق ادا کر لیں کہ پہلے کی سنتیں ہوں، بعد کی سنتیں ہوں۔ ادھر سلام پھرتا ہے امام صاحب کا، دعا بھی 2 منٹ کی پوری نہیں ہو پاتی، ادھر کھٹ کھٹ جوتیوں کے گرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ کل رب العالمین کو ان ساری باتوں کا جواب دینا ہے، یہاں تو ٹھیک ہے ہم نے کر لیا، یہ اسی بات کی تو علامت ہے کہ کاروبار، ہمارا فون سننا، ہمارے دنیاوی معاملات، یہ ہماری نظر میں سنتیں پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، ان کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکلنے کے انتظار میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جتنی دیر میں 4 رکعت سنتیں بہت آسانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، بڑے دل سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جمعے کے دن سنتوں کا اہتمام کریں، جمعے کو جمعہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے، اللہ تعالی نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، اللہ تعالی جمعے کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔